حامدا ومصلیا اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ البلد کی تفسیر پیش کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے بے حد مہربان انتہائی رحم والے۔ میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں اور جب کہ آپ اسی شہر میں مقیم ہیں، اور قسم ہے والد کی اور اس کی اولاد کی، یقیناً انسان کو ہم نے مشقت میں ڈال کر پیدا کیا ہے۔ کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کا زور نہ چلے گا؟ کہتا ہے کہ میں نے تو ڈھیروں مال اڑا دیا۔ کیا اس کا خیال یہ ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا ہی نہیں؟ بھلا کیا ہم نے اس کے دو آنکھیں نہیں بنائیں اور زبان اور دو ہونٹ نہیں بنائے؟ یہ سورۃ البلد ہے۔ اس کے اندر اللہ نے اپنے احسانات بیان کر کے بندوں کو اس کے تقاضوں پر چلنے کی ترغیب دلائی۔ پھر اس دنیا میں انسان کی حیثیت کو واضح کر دیا اور یہ بتایا کہ دنیا کی حیثیت انسان کے نزدیک کیا ہونی چاہیے، اور یہ بھی بتایا کہ انسان کی پیدائش بڑی مشقت سے ہوتی ہے۔ اس میں اس بات کا اشارہ ہے کہ انسان کو مشقت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے قسم کھائی شہر کی۔ البلد سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ دنیا میں جتنے شہر ہیں ان تمام شہروں میں اللہ کے نزدیک سب سے بابرکت، سب سے اعزاز والا شہر مکہ معظمہ، مکہ مکرمہ ہے۔ اس شہر کے اندر اللہ رب العالمین کا کعبہ ہے جس کا طواف مسلمان کرتے ہیں۔ دنیا کے کونے کونے سے لوگ یہاں پر آ کر اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ یہ اس کی ایک بڑی فضیلت ہے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور اس مکہ کی بڑی فضیلت کا ایک سبب یہ ہے کہ اس شہر کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقیم تھے۔ آپ یہیں پر پیدا ہوئے، آپ کی پرورش یہیں پر ہوئی، تو اسی لیے فرمایا گیا کہ اس کی اہمیت تو تھی ہی، لیکن آپ کی اس کے اندر پیدائش ہونا، آپ کا اس کے اندر قیام ہونا، اس کی اہمیت کو اور بڑھا دیا ہے۔ اور قسم ہے والد کی اور اس کی اولاد کی۔ اتنی قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے حقیقت بیان کی، سچائی بیان کی کہ ہم نے انسان کو مشقت میں ڈال کر پیدا کیا ہے۔ اب انسانی زندگی ہم دیکھیں، پیدائش سے پہلے سے لے کر اس کی موت تک کی جو پوری زندگی ہے، وہ تمام کے تمام ایک کے بعد دیگر، ایک کے بعد دوسرے مشقتوں سے گزار کر وہ اپنی زندگی کو طے کرتا ہے۔ یہ انسانی حقیقت ہے کہ انسان بالکل مشقتوں کا پتلا ہے۔ دنیا نام ہی مشقت کا ہے۔ یہاں پر آدمی کو ایک کے بعد دوسری مشقت آتی رہتی ہے، کبھی بیماری کی شکل میں، کبھی مصیبت کی شکل میں، کبھی حادثات کی شکل میں، کبھی دوسری شکلوں میں۔ الغرض انسان مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے، ایک کے بعد ایک مشقتیں وہ طے کرتا رہتا ہے۔ اسی لیے فرمایا انسان کی جو تخلیق ہوئی ہے، جو پیدائش ہوئی ہے، اس میں بھی ایک تکلیف کے ساتھ انسان پیدا ہوا ہے، جیسا کہ سب جانتے ہیں۔ تو اس میں اس بات کا اشارہ ہے کہ انسان کو مشقت اٹھانے کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے انسان کی غفلت کو بیان کیا کہ انسان اتنا غافل ہے، اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، وہ سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کا زور نہیں ہے، وہ اپنی من مانی زندگی گزارے، وہ یہ سمجھتا ہے۔ یقول ہلکت مال لبدا، کوئی اس سے کچھ بات کہے تو کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال لٹا دیا ہے، ڈھیروں مال
ہم نے خرچ کیا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان تھوڑا خرچ کر کر بہت زیادہ خرچ کرنے کے اعتبار سے وہ جتلاتا ہے، یہ انسانی فطرت ہے۔ اور انسان نے اگر مال خرچ بھی کیا ہے تو اپنے فائدے کے لیے کیا، ایسا نہیں کہ کسی پر احسان کیا۔ اگر انسان نے مال خرچ کیا ہے تو وہ بھی اپنے فائدے کے لیے کیا ہے اور اپنا فائدہ اس میں ہے، اس کے باوجود آدمی یہ کہہ رہا ہے، انسان یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ڈھیروں کے ڈھیروں مال خرچ کیے۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، اللہ کہہ رہا ہے کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے دیکھا نہیں ہے کہ اس نے مال کہاں خرچ کیا ہے، کیسے خرچ کیا ہے؟ کیا کسی نے دیکھا نہیں ہے؟ سب چیزیں دیکھی جا رہی ہے، سب چیزوں پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ ان 3 آیات میں انسان کی غفلت کو بیان کر کے آگے کی 2 آیات میں اللہ نے اپنا انعام یہاں پر واضح کیا، بیان کیا، اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی طرف اشارہ کیا۔ فرمایا الم نجعل له عینین، انسان تو اتنا کہہ رہا ہے کیا ہم نے اس کو 2 آنکھیں نہیں عطا کی، ولسانا وشفتین، اور زبان عطا کی جو 2 ہونٹوں کے درمیان ہے۔ 2 بڑی نعمتوں کا تذکرہ اللہ نے یہاں پر انسان کے ساتھ کیا ہے۔ ایک آنکھ کا تذکرہ کہ اللہ نے 2 آنکھیں عطا فرمائی، اور ایک زبان کا تذکرہ اس کے لیے 2 ہونٹ عطا کیے اس کو بند کرنے کے لیے۔ یہ ہم ان نعمتوں کو جو دیکھیں اللہ کی، یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ آنکھ کے ہم اس پر غور کریں کہ آنکھ کو اللہ نے کیسے بنایا ہے، اس کا اللہ نے کیسے حفاظت کا، پروٹیکشن کا انتظام اللہ نے کیا ہے۔ آنکھ ہے، اس کی حفاظت کے لیے ایک مضبوط ہڈی یہاں پر ہے، اور نیچے مضبوط ہڈی ایک ٹوڑی کی شکل میں، رخسار کی شکل میں یہ مضبوط ہڈی ہے کہ آدمی اگر کہیں چہرے کے بل گرے تو آدمی کو پیشانی پر مار لگے، ٹوڑی پر مار لگے، گال پر مار لگے، لیکن آدمی کی آنکھ پر چوٹ نہیں آتی۔ اللہ نے کیسی اس کو نزاکت کے ساتھ بیان، کیسی نزاکت کے ساتھ اللہ نے اس کو بنایا۔ اور آنکھ کے اندر کسی طرح کی کوئی دھول نہ جائے، اللہ رب العالمین نے ایسے اس کے پپوٹے بنا دیے کہ فوراً کوئی اس کو اگر کوئی مضر چیز نظر آتی ہے تو فوراً آدمی آنکھ بند کر لیتا ہے، آدمی آنکھ بند کر لیتا ہے، وہ اس نقصان سے بچتا ہے۔ گرد و غبار سے بچانے کے لیے اللہ نے پلکیں لگا دی ہیں کہ ان پلکوں کے ذریعے آدمی وہ گرد و غبار سے اپنے آنکھوں کو محفوظ رکھتا ہے۔ یہ ہم اور آنکھ کے اندر ہم دیکھیں ایسی رگیں، اور آج کل اتنی ترقی سائنس نے کی ہے کہ آنکھ میں بتایا کہ بے شمار ایسی رگیں ہیں کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اس کی اہمیت پر کیا روشن ڈالے، سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ کے کتنے بڑے احسانات انسان کے ساتھ ہے۔ انسان دیکھ رہا ہے تو اس میں اتنے پکسلز ہیں کہ آدمی اس کا اندازہ نہیں لا سکتا۔ آج دنیا کے اندر اتنے کیمرے ایجاد ہوئے ہیں، لیکن جو کیمرہ اللہ نے ہماری آنکھوں میں رکھا ہے اس طرح کا آج تک کسی انسان نے ایجاد نہیں کیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کا انعام ہے انسان پر۔ اللہ نے یہ سمجھایا انسان کو کہ دیکھو ہم نے تمہیں اتنی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، اگر انسان اپنے جسم کے اندر خود غور کرے گا تو راستہ پا جائے گا۔ اللہ کی قدرت کا اس کو تذکرہ ہوگا۔ جو یہ سمجھ رہا ہے کہ اس پر کسی کا زور نہیں ہے، تو آنکھیں کس نے دی ہے، یہ زبان کس نے دی ہے؟ اور اس زبان کی جب بات آئی تو اللہ رب العالمین نے زبان کو ایسی تیز بنایا ہے کہ زبان انسان کی تلوار ہے گویا۔ دل میں جو خیال آیا، دماغ میں جو خیال آیا، فوراً اس کی ترجمانی کے لیے زبان موجود ہے، فوراً اس کی ترجمانی کے لیے موجود ہے۔ آنکھیں اور زبان یہ اللہ کی بہت 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 بڑی نعمت ہے، اور زبان کے بعد پھر اللہ نے ہونٹ لگا دیے کہ یہ زبان ایسی نہیں کہ جب چاہے استعمال کرے، جس پر چاہے استعمال کرے، صحیح غلط کی تمیز کیے بغیر استعمال کرے، ایسا نہیں۔ اللہ نے یہ ہونٹ بنائے ہیں کہ اس طرح اللہ نے بنایا ہے کہ فرمایا اگر تم زبان کو بند رکھنا چاہتے ہو، زبان کو بند رکھنا چاہتے ہو تو ہونٹ کو بند رکھو۔ ہونٹ اگر ہم بند رکھیں گے تو زبان کام ہی نہیں کرے گی۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اگر زبان کو برائی سے بچانا ہے تو پھر ہمیں ہونٹ کو بند رکھنا ہوگا۔ جو ہونٹ اللہ نے بنائے ہیں یہ تلوار میں نیام کا کام کرتے ہیں، جیسے تلوار کو نیام میں رکھا جاتا ہے، اسی طرح اس زبان کی نیام یہ ہونٹ ہیں۔ اگر آدمی اس کو بند کر لے تو اس کی زبان برائی میں چلے گی ہی نہیں۔ یہ اللہ نے خاص انتظام کیا ہے۔ آنکھ کا، زبان کا تذکرہ کر کر اللہ نے یہ اشارہ کیا کہ اتنی بڑی نعمتوں سے اللہ نے نوازا ہے، بندہ کس بات پر یہ اکڑ کر رہا ہے کہ اس نے مال خرچ کیا ہے، اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اس پر کسی کا زور نہیں ہے، کس بنیاد پر، کس بیس پر انسان یہ جملے کہہ رہا ہے، کس رہا ہے؟ اللہ نے کہا اتنی بڑی ہم نے نعمتوں سے نوازا ہے
اس کا استعمال صحیح ہو. آنکھ دی ہے وہی چیز دیکھیں جس کا حکم اللہ نے دیا ہے. زبان دی ہے وہی لفظ زبان سے نکالیں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو. ایسا کوئی لفظ زبان سے نہ نکالے جس کی وجہ سے نقصان ہو خود کا بھی، ایمان کا بھی اور لوگوں کا بھی. تو یہ چند باتیں آج کی تفسیر میں تھی. آگے کی چند باتیں، آگے کی چند آیات رہ گئی ہیں، اس کو انشاءاللہ کل آپ حضرات کی خدمت میں بیان کیا جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.